أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. پچھلی آیت کے آخری الفاظ سے وبشر المخبتین، خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں. اب عاجزی کرنے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. پہلی صفت بیان فرمائی کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا بیان جب بھی ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی صفات کا بیان ہوتا ہے تو اللہ کی جلالت ان کے سامنے آ جاتی ہے. وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مشرکین وہ بندگی کرتے ہوئے بالکل کنارے پر کھڑے ہیں، جو ہی کوئی نقصان پہنچا ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل تنگ ہوتا ہے. لیکن ایمان والوں کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. تو پہلی صفت یہ ہے جسے اللہ کا خوف ہی نہ ہو، وہ اللہ کی عظمتوں کے بیانات کو سن کر اپنے دل میں اللہ کی محبت نہ محسوس کرے، یقیناً یہ عاجزی کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری صفت بیان فرمائی والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں اس پر ما اصابہم، جو انہیں پہنچے، تکلیف جو بھی پہنچے انہیں. یہ تکلیف اللہ کی عبادت کے اندر بھی ہے. آدمی سویا ہوا ہے، ایک دم اذان فجر ہوتی ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنا واجب کو ادا کرے، تو یہ تکلیف ہوتی ہے. یقیناً سردیوں کی راتیں ہوں اور کمبل اوپر اوڑا ہوا ہو، مزہ نیند کا آیا ہوا ہو، اور جب اللہ کے اذان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ ایک دم اٹھتا ہے، تو یہ اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. حج کا تذکرے کے اندر ظاہر ہے حج کے سفر کی تکلیفیں ہیں، اس میں بھوک بھی ہے، اس میں قدرتی آفات بھی ہیں، راستے کی رکاوٹیں بھی ہیں. تو ایسی سب چیزیں، ان سب باتوں پر یہ صبر کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں پر بھی صبر کرتے ہیں. لوگوں کے بھی عجیب و غریب مطالبات ان کے سامنے آتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہر سال یہ حج پہ چلا جاتا ہے، یہ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا، سیکولر لوگوں کی باتیں. تو یہ سب باتوں پر بھی اور راستے کی تکالیف پر بھی، بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے تو مرض کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے. تو وہ صبر کرنے والے ہیں جو بھی ان کو تکلیف پہنچے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری صفت نماز کو قائم کرنا، یعنی اللہ کے عاجز بندے نماز میں غفلت سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں ہر وقت نماز کی فکر ہوتی ہے. وہ ہر وقت سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. حج کے دن ہے، بڑی تکلیف ہے. ابھی وہ عرفات میں تھے، پھر وہ مینا میں جا رہے ہیں، مزدلفہ سے گزر رہے ہیں، رات وہاں رہنا ہے. اب وہ سب چیزوں کے اندر وہ نماز نہیں بھولتے. اب حالانکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن اللہ نے اس نماز کو وہاں میدان عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی، سنت نہیں ہے، اس وقت نکلنے کا حکم ہے. تو یہ نماز آگے جا کے جمع کرتے ہیں. تو سنت کے مطابق تکلیف اٹھا کر یہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اور چوتھی صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سفر کے اندر بھی خرچ ہے، حج کے سفر، کیونکہ حج کا ذکر ہے، حج کے ذکر کے اندر حج کا سفر، اس میں بھی خرچہ ہے. پھر اپنی ذات پر بھی خرچ ہے، پھر دوستوں کے ساتھ اہل و عیال کا بھی خرچہ ہے. وہ سارے خرچے، اس میں دل تنگ نہیں ہوتا.
یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں نے کمایا ہے اور میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کروں، میں کیوں خرچ کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی، اور دین کے کاموں کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 صفتیں عاجزی کرنے والوں کی بیان فرمائی کہ وہ ان کے اندر یہ 4 صفتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا لکم، ہم نے بنایا ان کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعار، اللہ کے نشانیاں، لکم تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بہتری ہے، اس میں فائدے ہیں۔ تو اللہ نے اونٹوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھی شعائر اللہ بنایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اپنے قد کی وجہ سے ویسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب اگر اس کے شاعر کی حیثیت سے اس کے پشت پر کوہان کے پاس، جیسے کہ سنت ہے کہ وہاں نشان لگا کر زخم بنا کر خون اس کے جلد پر مل دیا جاتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ مکہ معظمہ کی طرف قربانی کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں ان کو زیادہ اچھی عزت ملتی ہے، لوگ خدمت کرتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی خیر ہے۔ اور پھر فرمایا لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائیاں بھی ہیں، اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کہ اس کے گوشت ہے، چمڑا ہے، ہڈیاں ہیں، یہ جسم کے ہر حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دنیا کے اندر، آخرت میں اس کو اس کا اجر الگ ملے گا۔ یہ اونٹ خاص طور پر ذکر کیے کیونکہ یہ عرب کو بہت پسند تھے، صحرائی زندگی میں یہ ان کے لیے کشتی ہے، یعنی وہ اس پر سواریاں بھی کرتے ہیں اور تجارتی سرگرمیاں بھی ان کے ذریعے ہوتا ہے، پھر کھال اور گوشت بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان منفعتوں کی بنا پر اور ان برکتوں کے سبب اللہ نے اہل عرب کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ان پر بسم اللہ کہہ کر ان کو ذبح کرو۔ اب یہ صواف، صف باندھ کر، یعنی صف کے اندر کھڑا کر کے ایک شان و شوقت ہو قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، آپ نے ان کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ نے ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ باندھ لی، اور باندھنے کے بعد پھر گردن کے شروع میں جہاں چھاتی شروع ہوتی ہے آپ نے وہاں نیزہ مارا، نیزہ مارنے سے ان کا خون نکلا۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اور باقی اونٹ سیدنا علی کے ذمہ لگائے کہ تم اس کو قربان کرو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے صف پہ کھڑا کر کے ان کو ذبح کرنا، یہ سنت ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو کے بال گر جائیں، یعنی کھڑا کرنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب گریں گے جب وہ کھڑے ہوں گے، ورنہ اگر بیٹھے ہی ہیں تو وہ تو گرنا تو وہ بیٹھ کے ساتھ پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، تو کھڑا کر کے جب وہ خون نکلے گا، وہ کمزور ہوں گے، تو وہ جب گریں گے تو پھر اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، اس کا گوشت تمہارے لیے ہے، اس کی کھال تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَائِنَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ دیکھیں یہ 2 الگ الگ چیزوں کو بیان کیا۔ قناعت کرنے والے کون ہیں؟ جو مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، جنہیں ضرورت ہے لیکن خودداری ہے ان کے اندر۔ یہ مطلوب ہے کہ وہ آدمی سوال نہ کرے، اگرچہ سوال کرنا بھی جائز ہے، تو یہ مطلوب ہے کہ آدمی ان جانوروں کو خود بھی کھائے اور جو مسکین ہیں جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلائے، اور ان کو بھی کھلائے جو سوال کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ دیکھو کتنا مضبوط جانور ہے،
اگر بے پھر جائے تو کوئی قابو نہیں کر سکتا، لیکن کیسے اللہ نے مسخر کیا کہ ایک نکیل لے کر سارے آسانی کے ساتھ اس کو بچہ بھی لے کے پھر رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس اس کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون۔ یہ خون یہاں بہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، لوگوں کو مسکینوں کو کھلا دیتے ہو۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور لیکن جو تمہارا دل کا تقویٰ ہے، جو تمہارا جذبہ ہے، جس جذبے کے تحت تم اس کو ذبح کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اصل چیز دل کا تقوی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ نیت کا اخلاص ہے۔ یہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ سارے لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ یہ ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، چاہنے کے باوجود۔ بہت دکھی ہوئے جب وہ کفر پر فوت ہونے لگے۔ تو آپ تو چاہتے تھے سارے مسلم ہو جائیں، لیکن آپ کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے قصے ہیں کہ ادھر سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرا سارے قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور کیا ہے کہ بے شک علی ما ہداکم، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے تم کو توفیق دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجیے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کا ایک اچھا درجہ احسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے تو اس یوں کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اللہ تو بہت اعلیٰ ذات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہتے ہوئے اس کا تصور یہ ہو کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور کم از کم تصور یہ ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان مطلوب ہے ہر عبادت میں۔ اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو ہم ذہن اس بات پر مطمئن کریں گے کہ یہ چیز اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ بندگی کر رہے ہیں۔ تو خوشخبری احسان کرنے والوں کو جنت کی، اعلیٰ جنت کی، اللہ ہمیں ان جنتوں میں داخل کرے۔ اللہ ہمیں اس خوشخبریوں کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔